اور جب ابراہیم اور اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، خانہ کعبہ کی بنیادیں رکھ نہیں رہے تھے، اٹھا رہے تھے، رکھی پہلے سے ہوئی تھی، رکھی پہلے سے ہوئی تھی، یرفعو اٹھا رہے تھے، انہوں نے کعبے کی بنیادیں رکھی نہیں ہیں بلکہ اٹھائی ہیں۔ رکھی آدم علیہ السلام کے وقت سے تھی، ملائکہ کو بھیجا گیا تھا جب بنیادیں رکھی گئی تھی کعبے کی، پھر منہدم کر دی گئیں، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کا حکم ملا تو پھر ایک بادل کے ٹکڑے کو بھیج کر اس جگہ پر سایہ کیا گیا کہ ابراہیم یہ جگہ ہے جہاں میرے گھر کی بنیادیں ہیں، زمین کھود بنیادیں نکل آئیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کے کعبے کی تعمیر کی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کے کعبے کے راج بن گئے، اسماعیل علیہ السلام مزدور بن گئے، وہ مٹی اٹھا کے لے آتے، گارا بناتے، پتھر اٹھا کے لاتے۔ ابراہیم علیہ السلام اب اس پتھر پر جس کو مقام ابراہیم بننا تھا کھڑے ہو کر کعبے کی دیواریں چن رہے تھے، اٹھا رہے تھے۔ جب اوپر اٹھ گئیں تو سیڑھیاں تو تھی نہیں، نہ تعمیراتی سامان تھا، تو جب دیواریں اوپر اٹھ گئیں تو جو دیواریں اوپر اٹھتی گئیں وہ پتھر بھی اوپر ہوتا چلا گیا، اور وہ پتھر گویا سیڑھی بن گیا، اونچا ہوتا چلا گیا، کعبہ تعمیر ہو گیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، اب یہ بات بڑی ریلیونٹ ہے اس کو جس لیے میں نے بیان کیا کہ وہ کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ وہ پتھر بھی اٹھتا جا رہا جس پر کھڑے تھے، تعمیر کعبہ ہو رہی تھی۔ تو جب فرماتے ہیں کہ جب وہ کعبے کی دیواریں باپ اور بیٹا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کر اٹھا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے دعا کی، دونوں ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے تھے، باری تعالیٰ ہماری ربنا تقبل منا، ہماری مزدوری قبول فرما لینا، مولا ہماری مزدوری قبول فرما لینا، اور تو سننے والا جاننے والا ہے۔ اور پھر عرض کر رہے تھے، اے ہمارے رب ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب تو ہمیں ایسا بنا دینا، ایسا بنا دے کہ ہماری گردنیں ہر وقت تیرے حضور جھکی رہیں، مسلمین لک، ہر وقت ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں، پیغمبروں کی دعا ہے، تو اس سے اونچی بات کوئی نہیں کہ گردن کسی بندے کی اللہ کے حضور جھکی رہے۔ دراصل مسلمان وہی ہے جس کی گردن اللہ کے حضور جھکی رہے، اور جس کی گردن اللہ کے حضور نہیں جھکتی اس نے اسلام کا مزہ بھی نہیں چکھا اور حقیقت اسلام میں داخل ہو کے بھی نہیں دیکھا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور باری تعالیٰ پھر جو ہماری اولاد پیدا کر، اس ہماری اولاد میں امت مسلمہ پیدا کرنا، ہماری بھی دعا کی، ہمارے لیے بھی دعا کی، مولا ہمیں مسلمان بنانا اور ہماری اولاد میں سے امتً مسلمةً لَكَ، ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنانا، اور وہ امت مسلمہ جو تیری تابع فرمان ہوگی اس امت کو ہماری اولاد میں سے پیدا کرنا۔ اے اللہ، یہ جو میں نے شہر مانگا تھا کہ اس بے آب و گیار ریگستان کو شہر سے بدل ڈال، مولا یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ اس شہر میں کچھ مکین ہوں، باشندے ہوں، اور قیامت تک وہ باشندے تیری طرف سے اطراف و اکناف عالم کے رزقوں میں آباد رہیں اور رزق کھاتے رہیں اور پھل کھاتے رہیں۔ اور مولا یہ جو میں نے دعا کی کہ ہماری اولاد میں سے یہاں امت مسلمہ پیدا ہو اور امت مسلمہ آباد ہو، اور ہمیں اور ان کو تیرے حکام کی تعلیم ہو اور وہ تیرے حکام کو بجا لانے والے بنے، یہ سب کچھ کیوں مانگا؟ مولا پنجابی میں ایک لفظ ہوتا ہے پسارا، یہ سارا پسارا کیا، یہ سارا یعنی یہ سارا جو بندوبست کیا، یہ ساری جو بنیادیں کھڑی کر دی، دعا کی اور طلب کی اور تمنا کی اور تیرے حضور کی جانے والی التجا کا ایک ماحول پیدا کیا، شہر مانگا، مکی مانگے، رزق مانگا، گھر مانگا، امت مانگی، تیرے حکام کی بجاوری مانگی، یہ سارا کچھ تو میں نے اپنی اصل دعا کا ماحول بنایا ہے، اصل دعا کا ماحول بنایا ہے، اصل مدعا کا پس منظر بنایا ہے۔ مولا جب یہ پس منظر بن گیا، ماحول بن گیا اور سارا کا سارا پس منظر تعمیر ہو گیا، اب مولا میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا، اتنا مانگتا ہوں کہ تو نے عالم ارواح میں جب دنیا بشریت کا آغاز نہ ہوا تھا، جب کرۂ ارضی پر کوئی متنفس، کوئی بشر، کوئی انسان پیدا نہ ہوا تھا، ایک روز تو نے ہم سب نبیوں کی روحوں کو جمع کیا تھا، ہم سب نبیوں اور رسولوں کی روحوں کو جمع کیا تھا مولا، اور جب تمام انبیاء کی ارواح جمع ہو گئیں تو ہماری روحوں کے اوپر ایک نور چمکا تھا، ایک نور چمکا تھا، اس نور نے تمام ارواح انبیاء کو اپنی آغوش میں لے لیا تھا، وہ نور ہم پر چھا گیا تھا، اور ہم نے یعنی نبیوں کی سب روحوں نے تجھ سے پوچھا تھا مولا یہ نور کیسا ہے، تو اس وقت تو نے بتایا تھا یہ نور محمد مصطفیٰ کا ہے۔ جب تم سب
دنیا میں آ چکو گے تو میں نبی آخر الزمان دنیا میں مبعوث کروں گا، اور وہ آخری نبی ہوگا، آخری رسول ہوگا، اور اس کا نور تمہیں اس لیے دکھایا ہے جو اس پر ایمان لائے گا اسی کو نبوت نصیب ہوگی، اور تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اس قیامت کا پیغام بر بنا کر، اور ساری دنیا بناؤں گا سجاؤں گا اس پیغمبر کی خاطر، بزم کائنات بارات ہوگی، میرا یہ نبی آخر الزمان اس بارات کا دولہا ہوگا، اس کے لیے سب کچھ ہونے والا ہے، یہ وہ نور ہے۔ پھر ہم سب مولا تیرے اس نبی پر ایمان لائے تھے، پھر تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیج چکوں اور تمہیں اپنی کتاب دے دوں، حکمتیں دے دوں، وحی دے دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تم سب کے بعد وہ رسول آئے گا جو آ کر تم سب کی تصدیق کر دے گا، مہر تصدیق ثبت کر دے گا، اور پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور مجھ سے وعدہ کرو تم سب کہ میرے اس نبی پر ایمان لاؤ گے، لانا ہوگا، یقیناً ایمان لانا ہوگا، اور میرے اس نبی کے مشن کی مدد کرنا ہوگی۔ اور پھر اللہ پاک تو نے فرمایا تھا کہ مجھ سے وعدہ کرو، ہم نے وعدہ کیا، تو نے کہا میں گواہ بن گیا تمہارے وعدے۔ مولا یہ تیرا گھر بنایا ہے، مزدوری کی ہے، بیٹے کو چھوڑ گیا تھا یہاں، بے آب ہو گیا ریگستان میں، تو نے حکم دیا بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے، میں نے چھری چلا دی تھی، تو نے حکم دیا نار نمرود آگ میں کود جا، میں کود گیا، میں نے انجام نہ دیکھا، تو نے حکم دیا بیٹے کو ذبح کر دے، میں نے انجام نہ دیکھا، میں نے ذبح کر ڈالا، یہ تو تیرے کرم تھے کہ تو نے آگ سے بھی بچا لیا، تو نے بیٹا بھی بچا لیا۔ پھر تو نے فرمایا زوجہ اور بیٹے کو بے آب ہو گیا ریگستان میں چھوڑ جا، یہاں ان کے بچنے زندہ رہنے کی بھی امید نہ تھی، مولا میں نے اس کی بھی تعمیل کر دی، اب تو نے فرمایا یہاں میرا گھر بنا دو، گھر بنا دیا، مولا عمر بھر تیری نوکری کرتا رہا ہوں، آج ایک ہی مزدوری مانگتا ہوں، ہائے ہائے، آج عمر بھر کی نوکری اور محنت کی ایک ہی اجرت مانگتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عرض کیا مولا اور کچھ نہیں مانگتا، اتنا مانگتا ہوں وہ محبوب جس کا نور تو نے ہمیں دکھایا تھا، جس کے حسن کا ہمیں جلوہ کرایا تھا، جس کا ہمیں شہدا بنایا تھا، جس پر ہم ایمان لائے تھے، مولا اس رسول کو جو آنا ہے دنیا میں، مولا مجھے اس کا دادا بنا دے۔ ہائے ہائے، فرمایا کیا دعا کی؟ ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، مولا وہ جو میری ذریت، میری اولاد، امت مسلمہ میری اولاد میں بنا، میری نسل میں، تو ابراہیم اس نسل کے دادا ہوئے نہ ہوئے؟ بولیے نا، تو فرمایا وَابْعَثْ فِيهِمْ، تو مولا میری اس اولاد میں اس رسول کو بھیج دے، میری اولاد میں اس رسول کو بھیج دے۔ تو کیا مانگ رہے ہیں؟ دادا بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے؟ میری اولاد میں رسول آخر الزمان کو بھیج دے، مولا مجھے اس کا دادا بنا دے، بس اتنا فخر مانگتا ہوں کہ قیامت کا دن ہو تو میں کہلاؤں میں محمد مصطفیٰ کا دادا ہوں۔ ہائے ہائے، اور پھر حضور علیہ السلام نے اسے سچا کر دکھایا، آپ فرماتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا سے پیدا ہوا ہوں، حدیث پاک آپ فرماتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی، یعنی دادا، اپنے باپ یعنی اپنے دادا ابراہیم کی دعا سے آیا، یہ وہ دعا تھی، مولا میری اولاد میں اس رسول آخر الزمان کو بھیج دے، وہ آئے، وہ ان پر آ کر تیری آیت، تیرے قرآن کی، تیری کتاب کی آیتیں تلاوت فرمائیں، وہ انہیں تیری کتاب کی تعلیم عطا کریں، وہ انہیں حکمت اور دانائی عطا کریں، وہ ان کے نفوس کا تزکیہ فرمائیں، تو غالب حکمت والا ہے، وہ رسول بھیج دے۔ وہ دعا کہاں مانگی کھڑے ہو کر؟ اس وقت کہاں کھڑے تھے؟ اذ یرفع ابراہیم القواعد، جب اس پتھر پر کھڑے کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے، تو یہ دعا حضور علیہ السلام کی ولادت کی کہ میری نسل میں حضور کو بھیج دے، یہ دعا کس جگہ کھڑے ہو کے مانگی؟ اس پتھر پر جسے مقام ابراہیم کہا گیا۔ اب میرے ذہن میں ایک سوال آیا، اللہ نے اس کا جواب دل میں مرحمت فرما دیا، ہدایت دی۔ سوال یہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا پوری زندگی اسی ایک ہی پتھر پہ قدم رکھے تھے؟ ہزارہ پتھروں پر قدم آئے مگر کسی اور پتھر پہ آپ کے قدموں کو محفوظ نہ رکھا گیا۔ آج 3000 برس بیت گئے، 3000 برس، اس پتھر پہ قدم محفوظ رکھ لیے، اس پتھر کو مقام ابراہیم بنا دیا، اس پتھر کو کعبے کے صحن میں گاڑ دیا، اس پتھر کو ہر طواف کے بعد جائے نماز بنا دیا، قبلہ گاہ بنا دیا، اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم سجا دیے، محفوظ کر دیے۔ آخر اس پتھر کی حکمت کیا تھی
اس کی خاصیت کیا تھی؟ خاصیت سوائے اس کے اور کچھ نظر نہیں آتی کہ کئی پتھروں پر قدم لگے، مگر یہ وہ پتھر تھا کہ جس پر کھڑے تھے تعمیر کعبہ کے دوران، اور اس پتھر پر کھڑے ہو کر رب سے مصطفیٰ مانگا تھا، اور فرمایا رب کائنات نے ابراہیم آج اس پتھر پہ کھڑے ہو کر تو نے میرے کعبے کی تعمیر کے دوران مجھ سے میرا محبوب مصطفیٰ مانگا، یاد کر تیری دعا قبول ہو گئی، مصطفیٰ کو تیرا پوتا بنا دیا، تجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دیا، رسول تیری امت سے مبعوث ہوں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ تیری دعا کی یادگار بھی قیامت تک محفوظ رہے۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر تو نے مجھ سے مصطفیٰ مانگا ہے، اے پتھر ان قدموں کے نشانوں کو اپنے سینے میں ثبت کر لے، اے پتھر تو یادگار بن جا اس دعا کی۔ میرے ابراہیم کے یہ قدم جو اس وقت لگ رہے ہیں تیرے سینے پر اور زبان سے دعا نکل رہی ہے، مولا مجھے مصطفیٰ کا دادا بنا دے، میری نسل سے مصطفیٰ کو مبعوث فرما دے۔ پتھر ان قدموں کو محفوظ کر لے، اپنے سینے پہ ثبت کر لے، تاکہ صدیاں گزرتے جائیں، قدموں کے سب نشان مٹ جائیں گے، مگر اے ابراہیم تیرے قدموں کے یہ نشان قیامت تک نہ مٹیں گے، کیونکہ جب میرا مصطفیٰ مبعوث ہوگا اور اس کی امت اس کعبے میں حج اور طواف کے لیے آئے گی، جس کی نظر اس پتھر پہ پڑے گی وہ اس ابراہیم علیہ السلام کے قدم دیکھے گا، اسے یاد آئے گی کہ یہ نشان ہے مصطفیٰ کی ولادت کی دعا کا۔